بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹ آج آپ کی اسلامیت کی کلاس ہے. پریویس میں ہم نے وضو کا پورا چیپٹر کور کر لیا تھا, اس کا ریٹن ورک بھی اور اس کا جو ہے بک ورک بھی. ٹھیک ہے, اب تقریباً ہمارا اگست کمپلیٹ ہے الحمدللہ, اور سپٹمبر کا میں آپ کو کام اور ٹائٹل پیج نیکسٹ کلاس میں فرائیڈے کو انشاءاللہ کراؤں گی ریٹن ورک. آج میں آپ کو چیپٹر ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور اتنا 4 دن آپ کو ملیں گے, تو اس میں اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا اگست کا تو وہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا, بک ورک بھی کاپی ورک بھی. ٹھیک ہے, پھر ہم جو ہے ٹائٹل پیج بنائیں گے, سپٹمبر کو اسٹارٹ کریں گے. سپٹمبر کا ہمارا چیپٹر ہے نماز. ٹھیک ہے, نماز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. آج سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کا اہم رکن نماز ہے. کلمے کے بعد ہمیں نماز کی اہتمام کرنا ہے, کیونکہ نماز سے متعلق ہمارے آخرت میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے, میں چیپٹر ریڈ کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ آپ لوگ سنتے جائیے گا اور فنگرس رکھ کے دیکھیے گا کہ کہاں پڑھی ہوں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بہت اچھی اور کامیاب زندگی گزاریں اور تمام نقصانات سے محفوظ رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم سب کو بہت سی نعمتیں دی ہیں, بے پناہ احسانات کی ہیں, وہاں ہمیں ان تمام اچھے کاموں کا حکم دیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, اور ان تمام برے اور گناہ کے کاموں سے منع کیا جو ہمارے نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, اتنی ساری نعمتیں دی کہ ہم اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اس کو جو ہے ہم گن بھی نہیں سکتے. ہیڈ ٹو ٹو اتنی ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں نا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کام جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے, اور جو کام ہمارے لیے اچھے ہیں, ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. پتہ ہے نا آپ کو. تو اس میں سے ایک کام ہے نماز. ٹھیک ہے, نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں دیا ہے. مسلمان ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, تو اللہ کی پسندیدہ اور کامیابی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے اعمال پہ عمل کرتے ہیں تو ہم زندگی بھی ہماری کامیاب ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. ان تمام احکامات میں سے سب سے اہم حکم نماز کا ہے. نماز اللہ کی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان مل جل کر نماز کو ادا کریں. نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے قرآن مجید میں, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ آیات کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادتیں اور بھی ہیں نماز کے بعد, زکوٰۃ, حج, عمرہ. اس میں سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. نماز جو ہے اس قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی, یعنی کہ جو ایسے کام ہوتے ہیں برے کام جس سے ہماری جو ہے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے, ایسے کاموں سے ہمیں نماز روکتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزوں سے, ایسی بری باتوں سے ہمیں نماز دور رکھتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر جانا ہے, اور ہم پھر وہی کام کریں تو ہم 2 نمازوں کے درمیان بھی اور ویسے بھی اللہ ان برائیوں سے بچے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز کے فائدے دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں, لیکن کچھ ہماری بک میں ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں. نماز پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا, اور ہم دن رات نماز نہ پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا, تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے جس کی ہم بات ہی نہیں مان رہے, جس نے ہمیں بنایا, پیدا کیا, زندہ رکھا ہوا ہے. سیکنڈ ہے, نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے بہت سے حادثات سے بھی, اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حفاظت میں رکھتا ہے. نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے مزدور کو اجرت دی جاتی ہے نا, پیسے دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بالکل ویسے نماز کے بعد ہماری دعاؤں کو قبول کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے والا بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بالکل بے شک جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ یقیناً گناہوں سے بچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ
کا ہم پر احسان ہے. نماز پڑھنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی کیونکہ ایک فزیکل ایکسرسائز ایسی ہے کہ اس کا سجدہ, رکوع, ہر قیام, ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہمارے جسمانی فائدے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں اور ہمیں فائدہ نہ ہو. سجدے کا بھی فزیکلی بہت فائدہ ہے. اس طرح سے دنیا میں بھی وہ بندہ کامیاب رہتا ہے اور جنت کا حقدار ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے کے بہت سے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. تو بالکل ویسے ہی نماز سے بھی ہمارے گناہ بہت سارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ سوچنا کہ نماز پڑھتی ہوں گناہ کرتی رہوں تو یہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد مغرب پر عشاء میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم گناہ کر کے تو نہیں جائیں گے نا, ہم خود سوچیں گے کہ اس دوران بھی ہم گناہوں سے بچے رہیں. ٹھیک ہے, اب ہے نمازی کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے میں اس کو جو ہے مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نمازی پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور اسے دوست بنا لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں کس کی دوستی نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. نمازی کے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. نمازی جو ہے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو مشکلات نہیں لگتی, وہ اس کا فیس کر لیتا ہے آسانی سے. نماز کے اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے مسلمان بڑے شوق سے اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب اتنے سارے فائدے ہیں, ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا, کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. فرض ہر حال میں ادا کیا جاتا ہے, چاہے آپ بیمار ہوں یا کیسی بھی حالت میں ہوں. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں گے, اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھیں گے. نماز کی معافی نہیں ہے, پتہ ہے نا آپ کو. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جب اتنے سارے فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا, تو ہمیں نماز کو کیسے پڑھنا ہے, آداب کا خیال رکھتے ہوئے. اب آداب کا ہمیں ایسا پتہ چلے گا کہ ہم اپنی بک میں ہی ریڈ کریں گے اس کو, کہ ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہوں. نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری باتیں سنتا ہے. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں. اس کا طریقہ بہت آسان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھنے والی چیزوں کا ترجمہ یاد کر لیں. ہم عربی میں نماز پڑھتے ہیں, ہمیں میننگ پتہ نہیں ہوتی, تو ہمیں وہ ہمارا جو ہے دل کی کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, کوشش کرنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, جو بھی دعا, جو بھی کلمہ, اس کا ہمیں ترجمہ یاد ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے درمیان, ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا, ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم میننگ تو اس کی پڑھیں تاکہ ہمیں ترجمہ پتہ ہو. بہت سے بچے ایسے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوگا, ہم میننگ کی طرف دیکھتے ہیں. تکبیر تحریمہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سلام پڑھتے ہیں نماز میں ضروری. پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ٹھیک ہے, اے اللہ تو پاک و برتر ہے, تو ہی تعریف کے قابل ہے, اور تیرا نام برکت اور بلندی والا ہے, اور تیری شان بہت بلند ہے, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ثنا کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کر رہے ہیں. اس کو یاد کرنا ہے, اور یہ آپ کے سلیبس میں بھی ہے, میں لکھواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد تعوذ کیا ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے. شیطان اپنے وسوسے لے کر ہمارے پاس آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں پہلے سے ہی. جب ہم قرآن کھولتے ہیں جب بھی, اور نماز پڑھتے ہیں اور جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں, جب ہمیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر اس کے بعد پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو ویسے ہی بچوں کو پتہ ہوگا, میں ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں. تسمیہ جس کو کہتے ہیں, شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سب کو پتہ ہے کہ ہر رکعت میں ضرور پڑھی جاتی ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو یہ سورت اتنی اچھی ہے, اور اس میں جو ہے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے, تو اس کا ترجمہ ہمیں ویسے بھی زبان یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک ہے بدلے کے دن کا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کو راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہلے پاکی بیان کی, اور اس کے بعد ہم نے فوراً
सीधे रास्ते की दुआ मांगी, ऐसा रास्ता जिस पे हमें इनाम मिले, इनाम जन्नत का इनाम है ना, कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गया। और उससे हमने पनाह मांगी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते से बचा जिस पे तू गज़ब हुआ और जो भटके हुए लोग हैं तेरा जिस पे गज़ब होगा। ठीक है, दो रास्ते हैं ना इंसान के पास, सिरात मुस्तकीम का, और ये कुरान खोलते ही सबसे पहले जो सूरत नज़र आती है वो सूरह फातिहा है। हम खुद अल्लाह ताला से जो है हिदायत की दुआ करते हैं और फिर हम उस पर नहीं चलते, क्योंकि हमें अक्सर मुश्किल लगता है। तो वो मुश्किल जो लगता है ना वो टेम्परेरी होता है, तो वक्ती होता है, हमें उस पर ही चलना है। और वही रास्ता आगे जाके सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। किरत खरत में हम क्या करते हैं, अलहम्दु के बाद हम अक्सर 2 सूरतें छोटी पढ़ते हैं या 3 आयतें बड़ी पढ़ते हैं या कोई एक बड़ी सूरत पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं। अब वो जो हम कौन सी पढ़ते हैं उसका मीनिंग तो इसमें नहीं है। अक्सर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाता है तो उसकी मीनिंग अलग है। जैसे मैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ती हूँ तो कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और उसका कोई हमसर नहीं। इस तरह मैं जो भी सूरत पढ़ूंगी उसकी मीनिंग तो जाहिर सी बात है उसके मुताबिक होगी। फिर हम रुकू में चले जाते हैं, जब हम घुटनों को पकड़ के झुकते हैं, रुकू की हालत होती है, उसमें हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अजीम। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं है, अगर आपकी तलफ़ुज़ नहीं है तो उसको सही कर लें सबसे पहले। और उसकी मीनिंग देखें, पाक है मेरा रब जो अज़मत वाला है। कितनी प्यारी मीनिंग है, पाक है मेरा रब जो अज़मत वाला है। और जब हम सिजदे में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं समी नहीं, जब हम रुकू से ऊपर उठते हैं तो हम तस्मिया में जाते हैं, हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हम्दा। फिर जब बैठने लगते हैं तो हम पढ़ते हैं रब्बना लकल हम। ठीक है, इसकी मीनिंग है सुन ली अल्लाह ने इस शख्स की जिसने इसकी तारीफ की। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें ये भी सिखा दिया, ए हमारे रब तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। पहले हमने कहा पाक है मेरा रब जो अज़मत वाला है, उसके बाद हमने कहा सुन ली अल्लाह ताला ने जिसने इसकी तारीफ़ बयान की। फिर हमने दोबारा तारीफ़ बयान की कि पाक है ए हमारे रब तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। फिर सिजदे की दुआ तो देखिए कितनी खूबसूरत है, सुबहान रब्बी अल अला। जब हम कहते हैं इसको 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो इसकी मीनिंग है इसकी मीनिंग है पाक है मेरा रब जो सबसे आला है। ठीक है, इस मीनिंग में है। फिर इसके बाद अत्तयात पढ़ते हैं। अत्तयात की मीनिंग हम देखते हैं, टाइम इज़ टू शॉर्ट, हम सिर्फ तर्जुमा देख लेते हैं। तमाम तारीफ, सारी इबादतें और सारी पाकीज़ा बातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और आपकी बरकतें हों हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी आ गया और दुरूद इब्राहिम की तर्जुमा भी देख लेते हैं। ए अल्लाह सलाम और रहमत भेज मोहम्मद पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। और इसी तरह बेशक तू अपनी ज़ात पर खूबियों और वाला और बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह फिर बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू अपनी ज़ात में खूबियों वाला और बड़ी शान वाला है। उसके बाद दुआ हम कोई भी पढ़ लेते हैं, रब्बि जल्ली मुक़ीमुस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वलिल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ़ कर दीजिए जब हिसाब कायम होगा। ठीक है, ये पूरी हमारी जो है नमाज का तर्जुमा है। आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोशिश करने की याद कर लें ताकि जब हम नमाज़ पढ़ें तो हमारे अंदर वो फीलिंग्स हैं जो आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर सलाम थी हो, अल्लाह की रहमत हो। ठीक है, इसके अलावा नमाज के इसमें अरकान बताए जा रहे हैं। नमाज में हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, पेशानी अल्लाह के ज़मीन पर रखते हैं। तो इसके मुख्तलिफ है। तकबीर तहरीमा जब हम हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं उसको कहते हैं क़याम। जब हम हाथ बांध के खड़े होते हैं वो क़िरात पढ़ते हैं। रुकू आपको पता है कि जब हम घुटने पकड़ के कि जब झुकते हैं तो वो रुकू है। कौमा जब हम रुकू के बाद थोड़ी देर के लिए घुटने छोड़ के उठते हैं उसको कहते हैं सिजदा। नाक और पेशानी ज़मीन पे जब हम रख देते हैं सिजदा कहलाता है। 2 सिजदों के दरमियान जब हम थोड़ी देर बैठते हैं तो वो कहलाते हैं सिजदा
सिजदे के दरमियान बैठने को कहते हैं जलसा, ठीक है। काद औला वो होता है जब हम 2 रकात के दरमियान जब बैठते हैं, 3 या 4 रकात में 2 रकात के दरमियान जब हम अतियात पढ़ते हैं तो वो खादा औला होता है, और खादा आखिरा जो होता है जब आखिरी रकात में हम अतियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुआ पढ़ने के बाद सलाम करते हैं, वो खादा आखिरा होता है। और सलाम फेरना आपको पता है कि हम जब दाएं कंधे में और बाएं कंधे में देखते हैं तो वो क्या होता है, सलाम फेरना होता है, ठीक है। नमाज के इस पूरे तरीके में चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं और चंद बातें ज़रा कम ज़रूरी हैं। जो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इनमें से अगर हम भूल जाएं तो हमारी नमाज नहीं होगी और नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इनको हम अरकान कहते हैं। अरकान नमाज के बगैर हमारी नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। अरकान नमाज क्या क्या है, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम कम है। तकबीर औला और तकबीर तहरीमा नमाज के अरकान है। क़याम ज़रूरी है, क़िरात ज़रूरी है, रुकू ज़रूरी है, सिजदा ज़रूरी है और क़ायदा आखिरा जिसमें हम वो पढ़ते हैं, अतियात पढ़ते हैं। अगर इनमें से कोई भी रुकन अगर हमारा रह जाता है तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमारे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।